یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ مدثر نظر کولکتہ سے سوال کرتے ہیں کیا قرآن پڑھ کر آدم سے لے کر محمد تک ثواب بخشنا جائز ہے؟ بھائیو عزیزو، حد ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے جو مناسب نہیں ہیں۔ ثواب بخشنے کا جو ہمارے یہاں لفظ رائج ہو گیا ہے اور سب لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ابا کو بخش دیا، ایک پڑھا امی کو بخش دیا، ایک پڑھا تو دادا کو بخش دیا، فلاں کو بخش دیا، اور نبیوں کو بخش دیا، رسولوں کو بخش دیا، بزرگوں کو بخش دیا، معصوموں کو بخش دیا۔ یہ کیا ہے؟ بخشنے کا کام ہے اللہ کا، وہ ہے غفار، وہ ہے غفور، اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اس لفظ کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے ہمیں، اور اس سے بچنا چاہیے۔ میں ان علماء سے بھی کہنا چاہوں گا کہ عزیزو بھائیو، تعویلیں کر کے غلط چیز کو عوام میں رواج دینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آپ تعویل کر رہے ہو، اس کا مطلب خود آپ یہ مان رہے ہو کہ اس معنی میں، اس لفظ میں یہ معنی بھی ہے جو معنی مناسب نہیں ہے، لہذا تعویل کر کے آپ دوسرا معنی بتا رہے ہو۔ تو آپ عوام کو یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، یہ لفظ استعمال کرو؟ بخشنا کام اللہ کا ہے، بندوں کا کام بخشنا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے اور گانٹھ باندھ لے۔ دوسری بات، قرآن شریف حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم تک بخشنا، اگر اس کا نام ایصال ثواب یا ثواب پہنچانا آپ کہیں، یہ لفظ استعمال کریں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا میں تمام انبیاء کرام، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین سب کو شامل کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے ثواب کی کمی نہیں ہے کہ آپ اگر ان تمام کا نام لے دیں گے تو ثواب کم پڑ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثواب سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا، آپ کی طرف سے تھوڑی ملتا ہے، اللہ رب العزت دیتا ہے، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی چیز کم نہیں ہے اس کے یہاں۔ باقی یہ طریقہ غلط ہے، اس کا نام ایصال ثواب رکھیں، آپ اس کا نام بخشنا رکھیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، یا ایک قرآن شریف آپ نے پڑھ کر آج مکمل کر دیا، تو دعا مانگیں آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے عزیزوں دوستوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہر جگہ کے شہداء کے لیے، صدیقین کے لیے، صالحین کے لیے، انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے،
سب کے لیے دعا مانگی اللہ رب العزت سے. یہ موقع ہے قبولیت کا. تلاوت قرآن کے بعد دعا مانگنا یہ ان مواقع میں سے ہے جن مواقع میں دعا جلد قبول ہوتی ہے. تو طریقہ یہ اختیار کیجئے. آپ بخشنے بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا سوچئے تو, انبیاء کرام کو, رسولوں کو, حضرت آدم کو, رسول محترم کو, اور درمیان کے رسولوں اور نبیوں کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ نہیں. اب پھر میں کہوں گا کہ بعض ہمارے علماء کٹ حجتی کر کے زبردستی ایک غلط چیز جو رائج ہو گئی ہے عوام میں اس کو باقی رکھنے کے لیے اس میں نئی نئی تعویلیں, نئی نئی پخیں نکال کے اس کو صحیح اور درست بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے واسطے جو طریقہ رسول اکرم نے اختیار کیا, صحابہ کرام نے اختیار کیا, تابعین, تبع تابعین, امامان دین نے اختیار کیا, وہ طریقہ اختیار کیا, وہ بتائیے آپ. نہیں علماء نے لکھا ہے, مفتیوں نے فلاں کتاب میں فلاں, یہ سب بعد کے لوگوں کی ایجادات اور عوام کی منشا اور عوام کے رجحان کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو جن کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اس کو جائز کر دیا, جواز کے درجے میں کر دیا. جواز کا مطلب سنت نہیں ہوتا. ہم سنی ہیں تو سنت پر چلیں, ہر کام میں یہ دیکھیں کہ اس میں سنت کیا ہے. ہم وہ تو دیکھ نہیں رہے سنت, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جائز ہے, ہمارے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. ارے میاں تمہارے علماء جائز کہتے ہیں کیا کوئی اور عالم جائز کہتا ہو, آج کے کل کے عالم جائز کہتے ہو؟ جائز بہت ساری چیزیں ہیں. جائز ناجائز کا جھگڑا مت کھڑا کرو. یہ دیکھو کہ ہم سنی ہیں, سنت پر عمل کریں گے. ہمارے رسول نے کیسے کیا, صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا اور اس پر کس طرح سے عمل کیا. ظاہر قرآن اس زمانے میں بھی تھا, وہ حضرات بھی پڑھتے تھے, اس زمانے میں بھی یہ بات جانتے تھے وہ کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس دعا کا فائدہ ان کو ہوتا ہے. یہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ تھا. تو جو جائز ہے تمام کے نزدیک اس کو چھوڑ کر ہم ایسے طریقے اختیار کریں جس میں جھگڑے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے, کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے, کوئی کہہ رہا ہے بدعت ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سخت ناپسندیدہ اور بدعت سیاح ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں بدعت سیاح نہیں ہے, بدعت تو ہے لیکن بدعت مباح ہے. ان جھگڑوں میں کیوں پڑ رہے ہیں آپ؟ خود کہتے ہیں کہ مولویوں نے جھگڑوں میں ڈال رکھا ہے, خود مولویوں کے جھگڑے میں آپ پڑھتے ہو. آپ مولویوں سے یہ پوچھو ہمارے رسول نے اس سلسلے میں کیا کیا, یہ کام رسول اکرم کیسے کرتے تھے, صحابہ کرام کیسے کرتے تھے, قرآن شریف پڑھتے تھے, پڑھنے کے بعد پھر ان کا طریقہ کیا تھا. وہ بخشتے تھے جیسا آپ بخش رہے ہو یا نہیں بخشتے تھے؟ اگر بخشتے ہوں گے تو وہ الفاظ, وہ طریقہ کسی محدث نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہوگا کہ قرآن بخشنے کا طریقہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تو ہوگا قرآن پڑھنے کے بعد اس کے بخشنے کا طریقہ یہ ہے. کوئی باب باندھا ہوگا؟ اگر نہیں باندھا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ جو لوگ آج آپ کو بتلا رہے ہیں اور جائز کہہ کر چیخم چاخ کر رہے ہیں, یہ آپ کو شریعت سے ہٹا کر, سنتوں سے ہٹا کر بدعتوں پر نہیں تو کم سے کم بدعتوں کے قریب لے جا رہے ہیں. بچیے ان سے, اور اس طرح کے تمام طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کیجیے.
ہم سنی ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، سنت کو دیکھیں گے سنت میں کیسا ہے، سنت رسول کی ہے، سنت صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول کو قول فعل یا تقریر سے جو کچھ بھی جانا سمجھا وہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے جائز ناجائز کیا وہ جانے قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہم تو مکلف ہیں رسول کی اطاعت و فرما برداری کے، لہذا ہم اطاعت و فرما برداری ہی کریں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔